بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حسب عادت اور حسب معمول ہم سب سے پہلے قرآن مجید سے آغاز کریں گے، اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کو پڑھیں گے اور اس کے بعد بائبل کا کچھ حصے کا مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد ہم کسی موضوع پہ ڈسکشن کریں گے۔ خواتین و حضرات، جو آیت میں نے آپ کے لیے آج منتخب کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سورہ انفال کی 2 سے لے کے 4 یعنی فرام 2 to 4 یہ ورسز ہیں اور یہ پیسج ہے اور اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جب ہم ابھی ترجمہ پڑھیں گے کہ ایمان کی حقیقت بیان ہوئی ہے۔ یعنی دیکھیے، ایمان ایک تو زبان سے ہم کسی چیز کو ماننے کا نام ہے، مثلا ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، ہم رسولوں کو مانتے ہیں، یہ زبان کا اقرار ہے، لیکن ایک اس کی حقیقت ہے۔ یعنی جب آپ اس اقرار کو کرتے ہیں، جب آپ یہ چیزیں مانتے ہیں، تو پھر اس کا اثر آپ پہ کیا ہونا چاہیے، اس کے نتیجے میں آپ کی جو باطن کی کیفیت ہے، یعنی آپ کی جو انٹرنل ایموشنل فیلنگ ہے یا اس کا سٹیٹس ہے، وہ کیسے ہونا چاہیے۔ تو ان آیات میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. True believers are those whose hearts are filled with awe at the mention of God. یعنی سچے جو اہل ایمان ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے ان کے سامنے، اللہ تعالیٰ کا کسی بھی پہلو سے تذکرہ ہوتا ہے، تو ان کے دل میں ایک روب پیدا ہو جاتا ہے خدا کے حوالے سے۔ And when his revelations are recited before them, their faith grows stronger. اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان لوگوں کے سامنے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف خدا ہی پہ توکل کرتے ہیں۔ And they are ones who trust God alone. اور پھر دیکھیں کچھ آگے چیزیں بیان کی ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ یعنی جو اگلی بات بیان کی ہے وہ یہ کہ they are diligent in their prayer، نماز کے معاملے میں بہت حساس ہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو انہیں ہر وقت ان کا جو زندگی کا ٹائم ٹیبل ہے، ان کا جو دن کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، وہ اس نماز اور نمازوں کے گرد گھومتا ہے، اور وہ پلان کرتے ہیں کہ فلاں کام میں نماز سے پہلے کرنا ہے، فلاں بعد میں کرنا ہے۔ گویا کہ نماز کی جو حیثیت ہے وہ ان کی زندگی میں ایک بنیادی اور ایک سینٹرل حیثیت ہے۔ اور پھر کیا ہے، اتنا ہی نہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اس کو خرچ کرتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا، یعنی what we gave them، جو ہم نے ان کو دیا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیا ان میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، یہ ہے جو ایمان کی حقیقت ہے، یہ اصل میں ایمان کی حقیقت کا اظہار ہے۔ اور پھر دیکھیے اس کا جو اجر بیان کیا گیا ہے وہ کتنا زبردست ہے، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں رینکس ہیں، درجے ہیں، اور مغفرت ہے، معافی ہے، اور نوبل سسٹیننس، اس کا مطلب یہ ہے ایک پاکیزہ رزق ہے۔ اور یہاں پاکیزہ رزق سے مراد یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رزق صرف قرآن مجید کی زبان میں اس کے لیے نہیں بولا جاتا جو ہم کھاتے ہیں، بلکہ روحانی رزق کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے۔ تو رزق کا جو ورڈ ہے یہ قرآن مجید میں it occurs and encompasses both meanings in your material rizq, which is your sustenance, and your spiritual rizq, which is the sustenance of your soul، جو آپ کی روح کی غذا ہے۔ سو یہ ایک اس لحاظ سے خواتین حضرات اتنا اہم پیسج ہے سورہ انفال کا کہ جو آپ کو بتاتا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ جب کسی چیز کا اقرار کرتے ہیں تو وہ صرف زبان کا ایک اظہار نہیں ہوتا، صرف وہ زبان سے یہ نہیں کہتے، بلکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب خدا کا ذکر ان کے آگے کیا جائے، یعنی خدا کا ذکر کیسے کیا جائے، آپ نے الحمدللہ کہا، آپ نے استغفر اللہ کہا، آپ نے یعنی اس طرح کے جتنے بھی کلمے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ، یعنی ماشاء اللہ آپ نے کہا، یعنی جو چیزیں جس میں آپ خدا کا تذکرہ کریں، سو آپ ان کے جو دل ہیں، اہل ایمان کے جو دل ہیں، وہ خدا کی محبت اور روب سے بھر جاتے ہیں۔ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے ہستی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر رہے ہیں جو ہماری سنے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ناراض نہ کریں، اس لیے کہ اس کی ناراضی اصل میں ہماری بہتری میں ہے، یعنی جس چیز میں وہ ناراض ہوتا ہے اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
بلکہ اس کی ناراضی اس چیز میں ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں زیادتی کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے صرف یہی نہیں کہا گیا، آگے بڑھ کے پھر ایک اور بات کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں وہ ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، یعنی قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے، جب قرآن مجید اہل ایمان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زادتہم ایمانا، they feel their faith has strengthened۔ یعنی کتنی زبردست بات ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کے اندر کا جو انسان ہے اس کے اندر جو ایک خدا کے ساتھ تعلق ہے اور وہ جو ایک کیفیت ہے امن کی، وہ ایک پیس کی کیفیت ہے جو ایمان لانے کے نتیجے میں آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ you feel that spiritual comfort, that mental solace۔ تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا جو خداوند تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہ بڑھ گیا ہے، زادتہم ایمانا، آپ کا ایمان کے اندر افزونی ہوگی ہے، اور پھر آپ کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ خداوند تعالیٰ پہ زیادہ ٹرسٹ کرنے لگ گئے۔ you feel more as if you would like to trust God۔ یعنی خدا پر بھروسہ کرنا، خدا پہ توکل کرنا، یہ ایک ایکسٹراڈنری چیز ہے۔ یہ کب توکل کیا جاتا ہے؟ کہ جب ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے خود کچھ نہیں کرنا اور سارے کام اللہ کے سپورٹ کر دینے، نہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے حصے کا کام کر کے آپ جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے، جو آپ کے which is beyond you، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ یہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے اور اب یہ تیرے سامنے حاضر ہے۔ اس کو توکل کہتے ہیں۔ توکل کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا اور خدا کی مدد کا انتظار کرنا، نہیں۔ خدا کہتے ہیں کہ توکل کا مطلب ہے کہ you have to expend your own effort to the best of your ability۔ تو پھر خدا و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ڈیفیسٹ رہ جاتا ہے وہ اگر آپ مستحق ہوتے ہیں تو پھر خدا و تعالیٰ he fulfills that deficit۔ اور آگے دیکھیے مزید بیان کیا کہ اہل ایمان جو ہیں جن کا اس طرح سے ایمان بڑھتا ہے خدا و تعالیٰ کے مینشن سے، اور اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو پھر صرف یہی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز اختیار کرتے ہیں۔ یعنی یقیمون الصلاۃ، یہ بڑا اہم فریز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو وہ باتمام و کمال اختیار کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ زندگی پھر ان کی نماز کے گرد گھومتی ہے، وہ کہیں جاتے ہیں، کوئی روٹین کرتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ میری نماز ضائع نہ ہو جائے، میں نماز وقت پہ پڑھ لوں۔ اور نماز صرف اتنا ہی نہیں کہ وقت پہ پڑھوں، بلکہ توجہ کے ساتھ پڑھوں، بلکہ ایک ایسے قلب کے ساتھ پڑھوں جو قلب سلیم ہے، جو قلب منیب ہے، جو خدا کی طرف جھکا ہوا ہے، جس کو خدا کی یاد سے تسلی ملتی ہے، جس سے اس کے دل کے اندر ایک سکون پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اس نماز کا تذکرہ ہے، اور اس میں پابندی کا بھی ذکر ہے کہ نماز کے معاملے میں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ پنکچوالٹی جو ہے یہ کہیں رہ نہ جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر یہ ویجیلنس ہوتی ہے کہ نماز کے اندر ایک دوام جو ہے، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جوش آیا اور آپ نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی اینڈ سڈنلی یو آر گون۔ نہیں، آپ بے شک نماز پڑھیں، لیکن اتنی نماز پڑھیں جتنی آپ مینٹین کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہم کہتے رہے ہیں یہاں پہ کہ فرض نماز ہی اصل نماز ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ ایک نفل چیز ہے، اور کوشش کیجئے کہ کم سے کم آپ کے جو فرائض ہیں وہ نماز میں پورے ہوتے رہیں۔ اور پھر دیکھیے کہا گیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا عمدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، جو مومنین ہیں، وہ جو خدا کی بخشش ہے، جو کچھ خدا نے ان کو دیا ہے، وہ اپنے پاس صرف سینت کے نہیں رکھتے۔ It's not just meant for their own selves، وہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں اس کو بانٹیں۔ حضرت مسیح کی یہ بات آپ نے بائبل میں پڑھی ہوگی نا، انہوں نے جب یہ کہا کہ جس کو میں نے مفت پایا ہے میں اس کو مفت بانٹ رہا ہوں۔ تو یہ مفت پایا ہے اور مفت بانٹنے کی جو بات ہے، آپ دیکھیے خداوند تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا وہ اکثر اوقات وہ چیزیں ہیں کہ جو کوئی آپ نے اس کے لیے ایفرٹ نہیں کیا ہوتا۔ یو آر بورن انٹو دیز، یو آر گفٹڈ دیز تھنگس۔ تو اسی طرح سے یہاں یہ بات یاد آتی ہے کہ جس چیز کو خداوند تعالیٰ نے آپ کو بالکل ایک فری، اور جسے کہتے ہیں نا کہ مجانن عربی میں ہم کہتے ہیں کہ اس کو مفت بالکل دیا، بغیر کسی معاوضے کے دیا، تو ہمیں بھی پھر یہ چاہیے کہ ہم بغیر معاوضے کے ان چیزوں کو آگے پہنچائیں۔ مطلب کیا ہے؟ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی انٹینشن کے، وداؤٹ اینی انٹرسٹ کہ ہمیں فلاں سے کوئی فائدہ ہوگا، نہیں، وداؤٹ اینی ریوارڈ، ایکسپیکٹیشن آف اینی ریوارڈ فرام اینی پرسن، آپ خدا کی راہ میں اس رزق کو دیتے ہیں، اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اور خدا کی راہ میں جو دینا ہے خواتین حضرات، یہی وہ چیز ہے جو آپ کے رزق کو بڑھاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ نے خدا کی راہ میں دیا وہ اصل میں آپ کا ہے، اور جو آپ نے خدا کی راہ میں نہیں دیا اور اپنے پاس رکھا وہ آپ کا بھی نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کے پاس سے تو ختم ہو جائے گا۔ تو خدا کا رزق آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا جو آپ نے خدا کے لیے رکھا۔ اور یہ پھر ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، ایسے لوگ ہیں جو حقیقی ایمان والے ہیں۔
حقیقی ایمان یہ ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کا ذکر آئے تو دل لرز جائے، خداوند تعالیٰ کی آیتیں تلاوت ہوں تو آپ کا ایمان بڑھنا شروع ہو جائے، آپ کے اندر خدا کا توکل ہو، اپنی طرف سے جو کچھ آپ نے کر دیا وہ کر کے خدا کے سپرد کر دیا، اس کے بعد پھر آپ نے نماز کو اپنا وظیفہ بنا لیا، نماز کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیا، اپنی زندگی کو نماز کے گرد ریوالو کروانا شروع کر دیا، اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کے اور خدا کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ اور پھر جو خداوند تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے، جو کچھ سسٹیننس دیا ہے، اس کو آپ نے شیئر کیا اوروں کے ساتھ، تو ایک طرف نماز آپ کو خدا سے جوڑتی ہے، اور دوسری طرف یہ جو لوگوں کے ساتھ خرچنا ہے یا اپنے مال کو دوسروں کی راہ میں دینا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں دوسروں کو دینا ہے، یہ آپ کو بندوں سے جوڑتا ہے، اور کہا گیا کہ یہی سچے مومن ہیں۔ اور پھر دیکھیے لہم درجات عند ربہم، پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے بہت ہی زیادہ رینکس ہیں، بہت بلندیاں ہیں ان کے لیے، اور پھر اللہ کی مغفرت بھی ہے، اور ایک پاکیزہ رزق ادھر بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے، جو جس کو ہم تو آخرت کہتے ہیں۔ خواتین حضرات، ہم اب حدیث کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے۔ حدیث یہ جو آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں خواتین حضرات، یہ امام مسلم کی الجامع الصحیح سے یہ روایت لی گئی ہے۔ ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، یعنی اتنی خوبصورت بات ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ the prophet said to me, do not consider anything among good conduct to be insignificant, even if it is as trivial as meeting your brother with a cheerful countenance۔ ابو ہریرہ یعنی یہاں تو یہ ترجمہ انہوں نے ابو ہریرہ یہاں پہ لکھ دیا، نہیں، اصل میں ابو ذر ہیں۔ ابو ذر یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو معمولی چیز ہے اس کو کوئی کم نہ سمجھو، یعنی کوئی بھی اچھائی جو ہے، آپ کچھ بھی اچھائی کریں گے تو اس کے بارے میں یہ مت سمجھیں کہ کوئی معمولی چیز ہے، حالانکہ اتنی معمولی اچھائی بھی کہ اگر آپ کسی کو ہنس کے مل لیں، آپ کے چہرہ خوشگوار ہو، یو آر ویلکمنگ ٹو اے پرسن، یہ کتنی معمولی سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ گویا جو ہمیں بات بتائی جا رہی ہے، جس کو ہم اکثر بیان کرتے رہتے ہیں کہ اسمال ایکٹس آف کائنڈنس، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، ان کو ہمیں جمع کرنا ہے، ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہم نے سمیٹنا ہے اپنے دامن میں۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے جو پیغمبر نے کی کہ اگر آپ نے کسی کو ہنستے ہوئے چہرے سے گریٹ کر لیا، اگر آپ نے کسی کو ویلکم کیا اور آپ کا چہرہ تھا جیسے اس شخص کو یہ لگا کہ یہ بندہ میرے لیے ایک ہاسپٹیبل بندہ ہے، میرے لیے ایک ویلکمنگ سچویشن ہے جس نے کریٹ کر دی ہے، تو آپ کے لیے تو شاید یہ ایک معمولی سی چیز ہو کہ آپ نے ایک چیئرفل انداز سے کسی کو گریٹ کیا، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہ دوسرے کے لیے کتنی بڑی چیز ہے۔ اٹ میکس سم ونز ڈے، یعنی جسٹ ٹو گریٹ سم ون ود اے اسمائلنگ فیس، ود اے چیئرفل فیس، واٹ ڈز اٹ ڈو؟ It makes you a person who is affable, who is lovable، اور لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہنستا مسکراتا چہرہ، ایک ویلکمنگ چہرہ جو شاید ہمیں اور کچھ نہ دے سکے، لیکن ہمیں دیکھ کے وہ محسوس کرے کہ میرا دکھ درد کا وہ ساتھی ہے، میرے ساتھ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میرا اپنا بھائی ہے یا میری اپنی بہن ہے۔ تو یہ ایک بڑی اعلیٰ نصیحت ہے خواتین حضرات، بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں ان کو اکٹھا کریں۔ اور دیکھیے پیغمبر یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص چھوٹی نیکیوں کے بارے میں حساس ہوگا وہ اس سے کبھی بھی بڑی نیکیاں چکیں گی نہیں، وہ بڑی نیکیاں بھی کرے گا۔ تو آپ اگر چھوٹی نیکیوں کو اپنے دامن میں سمیٹیں گے، کسی سے ہنس کے ملنا، کسی کے راستے سے کانٹا اٹھا دینا، کسی کو سڑک پار کروا دینا، کسی جانور کو جو کسی تکلیف میں ہے اس کو اس کی دیکھ بھال کر دینا، کسی بوڑھے کو یا نابینا کو اس کی مدد کے لیے چلے جانا، یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ کسی کی احترام میں کھڑے ہو جانا، بچوں پہ شفقت کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں خواتین حضرات جس کو ہم اپنی اگر زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور حصہ یہ کیسے بنے گا کہ یہ ہمارا کلچر بن جائے۔ اٹ شوڈ بیکم آور کلچر، اٹ شوڈ بیکم اے ٹریڈیشن، کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس پہ کاربن نظر آئیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، وہ ایسا محسوس ہو کہ اس کو وہ فالو کر رہے ہیں، بیکاز یو سی دے کاپی دیئر ایلڈرز۔ اور یہ ٹریڈیشنز جو ہوتی ہیں یہ اسٹرانگ کیسے ہوتی ہیں؟ when you lead by example، یعنی they're not going to be introduced in our society by just a few words that we say، we have to act upon them۔ آپ when you lead by example، آپ ان چیزوں کو کریں گے، you will find your younger ones being influenced by these۔ تو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیے کہ یہ چھوٹی نیکیاں آپ سمیٹیں، اور جب آپ چھوٹی نیکیوں کے بارے میں حساس ہو جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ خداوند تعالیٰ نے جو آپ کے لیے بڑا ریوارڈ رکھا ہے
you are preparing for themselves or yourselves for that as well. چھوٹی نیکیاں خواتین حضرات یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہمارے ہاں ایک ایسا آپ کہہ لیجئے کہ کلچر بنا دینا چاہیے، ایک ایسی ٹریڈیشن بنا دینا چاہیے کہ یہ ہمارا اضطراری عمل بن جائے. اضطراری عمل کا کیا مطلب ہے؟ انوالنٹری طور پہ ہم یہی کام کریں وداؤٹ ایون تھنکنگ. ہمارا جو امپلسو ریئیکشن ہو، آؤٹ آف امپلس وی آر پیپل ہو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ ادرس. وی آر پیپل ہو اسٹارٹ، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بارے میں نہیں سوچنا، نہیں، اپنے بارے میں ضرور سوچیے، یہ بھی ضرورت ہے، نہیں، لیکن اپنوں سے علاوہ بھی سوچنا یہ ضروری ہے. اپنوں کے علاوہ جو آپ کے پاس آس پاس لوگ موجود ہیں، اپنوں سے علاوہ جو آپ کے پاس ایک امیجیٹ سراؤنڈنگ میں وہ لوگ موجود ہیں، ان کے دکھ درد کو بانٹنا، ان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، ان کے لیے وقت نکالنا، ان کے لیے وسائل نکالنا، ان کے لیے باقاعدہ طور پہ وسائل سیو کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اندر وہ شوق پیدا کریں گی. اور دیکھیں خواتین حضرات، اس کا جو سب سے بڑا ریوارڈ ہے، سب سے بڑا ریوارڈ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ یو ول فائنڈ مینٹل پیس، یو ول فائنڈ دیٹ اسپرچل فلفلمنٹ. یعنی جب آپ دوسروں کو خوش کرتے ہیں نا، دوسروں کے درد بانٹتے ہیں، تو آپ اپنے درد بھول جاتے ہیں. یعنی آپ کو اپنا غم بھول جائے گا، اپنی پریشانی بھول جائے گی. دوسرے کی پریشانی کو جب آپ اپنائیں گے، اس کا سب سے بڑا جو ریوارڈ ہے وہ یہ ہے کہ یو ول بی اے پرسن who will forget about his or her own problems and at the same time realize how blessed you are. کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کو اس کے باوجود کہ ہم تھوڑے دلے ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، خداوند تعالیٰ نے ہمیں آج بھی بہت کچھ دے رکھا ہے اور ہمیں صرف اس کی قدر کرنی ہے. اور قرآن مجید میں بھی اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم قدر کرو گے اس تھوڑے کی بھی جو ہم نے تمہیں دیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، قدر کرو گے تو ہم بڑھائیں گے اس چیز کو. تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں خواتین حضرات حساس رہنا ہے. آئیے اب ہم اپنے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ بائبل کا حصہ ہے جو ہم پڑھیں گے. یہ متی کی انجیل ہے، گاسپل آف میتھیو ہے، چیپٹر نمبر 6 ہے، اور اس کی جو آیت ہے وہ 24 نمبر آیت ہے. خواتین حضرات، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ no man is able to be a servant to two masters. فطری سی بات ہے کہ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یعنی بیک وقت دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. for he will have hate for the one and love for the other. کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت رکھے گا، یہ فطری سی بات ہے. اور he will keep to one and have no respect for the other. یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز سمجھے گا، اس کی عزت نہیں کرے گا. You may not be servants of God and of wealth. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو حضرت مسیح بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بیک وقت تم دو چیزوں کے غلام نہیں ہو سکتے، ایک خدا اور ایک لالچ، یا ویلتھ یا پیسہ. یعنی پیسہ اور خدا، یہ دونوں چیزوں کے آپ بیک وقت غلام نہیں ہو سکتے. اگر آپ پیسے کے غلام ہوں گے، اگر آپ پیسے کے پجاری ہوں گے تو آپ خدا سے دور ہو جائیں گے. اور اگر آپ خدا کے پجاری ہوں گے، خدا کو پوجیں گے، تو پیسہ آپ کے لیے ثانوی ہو جائے گا. یہ نہیں کہ آپ ترک کر دیں پیسہ کو، یا یہاں ترک دنیا کے نہیں کہا گیا، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اندر وہ توازن پیدا کریں تو اپنی پرائیورٹیز کو ٹھیک کریں. اپنی جو پرائیورٹیز ہیں، آپ کی جو پریفرنسز ہیں، آپ کی زندگی کی جو ترجیحات ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. اور یہ دیکھیں اس کو بہت خوبصورتی سے سمجھایا کہ ہم کسی بھی جگہ جہاں ملازمت کرتے ہیں، اگر ہمارے دو باسز ہوں، دو لوگ ہوں جن کو آپ نے رپورٹ کرنا ہے، تو آپ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ دونوں کے تقاضے الگ الگ ہوں گے، اور یہ they are bound to clash with one another. اور یہ ہو کب سکتا ہے؟ جیسے کہ یہاں دیکھیں بتایا گیا کہ for he who will have hate for the one and love for the other. اس لیے کہ ایک کا تقاضا ایسا ہوگا کہ جس کو آپ پورا کر سکتے ہیں، دوسرے کا نہیں ہوگا. تو ایک کے بارے میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی یا لگاؤ پیدا ہوگا، دوسرے کے بارے میں آپ محسوس کریں گے کہ یہ آپ اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک سے آپ کو عزت آپ اس کو دیں گے اور دوسرے کو عزت نہیں دیں گے. تو یہ اصل میں تقابل کیا جا رہا ہے دنیا اور آخرت کے حوالے سے. ایک آپ کہہ لیجئے کہ دنیا اور آخرت کی مثال، یعنی اس کو مثال سے ایسے سمجھایا گیا ہے جیسے خدا اور پیسہ ہے، کہ آپ اگر کسی ایک کو ترجیح دیں گے تو دوسرے کی ترجیح ختم ہو جائے گی. یعنی بیک وقت یعنی کہا جا رہا ہے کہ دونوں کو آپ ترجیح نہیں دے سکتے. یعنی ایٹ دا سیم ٹائم you just cannot give this equal priority to God or the hereafter and the herein. One has to receive priority. If the herein is a priority, if this world is a priority, God will be relegated. He will be just relegated back. Or agar God is the first priority, the hereafter is the first priority, then the world will be relegated. تو یہ اسی کو قرآن مجید نے بھی کہا ہے نا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ترجیح دیتا ہے بعض دفعہ آخرت کے تقاضوں کو
اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ جو آخرت ہے اصل باقی رہنے والی وہ ہے. تو یہ بڑی عمدہ طریقے سے حضرت مسیح نے آپ کو یہ سمجھایا کہ دیکھیے دو چیزوں کے آپ بیک پہ پجاری نہیں ہو سکتے. خدا اگر آپ کے دل میں ہے، خدا آپ کے دماغ میں ہے، خدا آپ کو عزیز ہے، تو پھر اصل میں خدا کے تقاضے سب سے پہلے ہیں جو آپ کے پاس آئیں گے. یہ جو لالچ ہے یہ آپ کے بھٹکے گی نہیں آپ کے نزدیک. آپ کبھی بھی محسوس نہیں کریں گے کہ کوئی مجھے پیسہ اکٹھا کرنا ہے یا فلاں چیزوں کو جمع کرنا ہے. آپ کا دل یہ چاہے گا کہ جو میرے پاس آ رہا ہے میں اس کو بانٹنا شروع کر دوں، جو مجھے مل رہا ہے میں شیئر کرنا شروع کر دوں. یہ وہی بات ہے جو بھی ہم نے پہلے پڑھی ہے، حدیث میں بھی پڑھی ہے، کہ آپ اصل میں جب خلق کا خیال رکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ پیدا ہی وہاں سے ہوتا ہے کہ جب خدا آپ کی ترجیح بن جاتا ہے. اگر آپ کا خدا ترجیح نہیں بنے گا نا تو آپ کا کبھی دل نہیں چاہے گا کہ میں اپنی چیزیں شیئر کروں لوگوں سے، بیکاز یو وانٹ دیم فار یور اون سیلف. آپ وہ چاہیں گے کہ میں جمع کر کے رکھوں، اس لیے کہ آپ کی ترجیح پھر خدا نہیں بنا. جب ترجیح خدا بنتا ہے تو وہ چیزیں جو آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، جو آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ ایک عرصے سے ہوں، آپ کا اسی وقت دل چاہے گا کہ بھئی میں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو بانٹ دوں اور میں اپنی زندگی میں کوشش کروں کہ میں صرف اتنی ہی چیزیں اپنے پاس رکھوں جو میرے لیے ضروری ہیں. اسی کو ہم کنٹینٹمنٹ بھی کہتے ہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی اگر لائف ایک کنٹینٹمنٹ کی لائف ہے تو پھر وہ اصل میں تبھی پیدا ہو سکتی ہے اگر آپ کا تعلق خدا سے کے ساتھ اسٹرانگ ہے. کیونکہ اگر آپ کے ساتھ تعلق خدا کا اسٹرانگ نہیں ہے تو پھر کنٹینٹمنٹ آپ کو نہیں ملے گی، پھر آپ کو لالچ ہی کی طرف بڑھنا پڑے گا. اینڈ یو ول آلویز بی تھنکنگ آف accumulating more and more as much as you can without realizing that that thing is going to vanish one day. وہ سب ختم ہو جائے گا. جو کچھ بچے گا وہ خدا کے پاس جو آپ نے جمع کروایا ہے وہی بچے گا، وہی آپ کا بینک ہے. باقی جو کچھ ہے وہ ایکسپینڈیچر ہے جو آپ نے کر گزرے ہیں. خواتین حضرات، ہم اپنے ڈسکشن ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. میں عام طور سے کوشش کرتا ہوں کہ اس ڈسکشن ٹاپک میں ہم سب شریک ہو جائیں اور اس میں اپنی انپٹ دیں. یہ ایکسپیرینس شیئرنگ بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کامن آپ یہ کہہ لیجیے علم کو حاصل کرنے کا، ایک دوسرے کو بینیفٹ پہنچانے کا ایک ذریعہ بھی بنتی ہے. سو جس ٹاپک کو میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہم سب سے ریلیٹڈ ہے، ایوری ون آف اس، اینڈ مور سو پرہیپس ود اے ینگر جنریشن، اینڈ ہاؤ ایگزیکٹلی یو کین پروڈیوس سرٹن ایسپیکٹس ان دیم جو کہ ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ڈسپلن پیدا کریں. یہ ٹاپک ہے خواتین حضرات اینگر مینجمنٹ کا. غصے کو کیسے قابو کیا جائے. یعنی غصہ ایک یہ سمجھ لیجئے سب سے پہلے کہ غصہ بنیادی طور پہ ایک مثبت جذبہ ہے. اس لیے کہ اگر آپ کو کسی برائی پہ غصہ نہیں آئے گا، اگر آپ کو کسی انجسٹس پہ غصہ نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں آپ کے اندر اس برائی سے جو نفرت ہونی چاہیے، جس سے دوری ہونی چاہیے، وہ پیدا نہیں ہوئی. آپ قرآن میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب بار بار بھڑکتا ہے. ہم بار بار اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کو فلاں چیزیں ناپسند ہیں، فلاں چیزیں پہ وہ غضبناک ہو جاتے ہیں. تو یعنی غضبناک وہ کس پہ ہوتے ہیں؟ ایروگنس پہ ہوتے ہیں، کہ جب آدمی جانتے بوجھتے جھٹلاتا ہے. وہ غضبناک اس پہ ہوتے ہیں کہ جیسے شیطان نے جب کہا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے کہا کہ جی میں نے نہیں ماننا، بس میں حق کو حق سمجھتا ہوں، میری مرضی ہے، تو آؤٹ آف مائی اون ول آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ریفیوز. سو یہاں ان کو غصہ آتا ہے. اور ہم اگر انسان ہونے کے ناطے آپ یہ دیکھیے کہ بعینی ہی انہیں چیزوں پہ ہمیں بھی غصہ آتا ہے. تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا غصہ کوئی برا ایموشن نہیں ہے، غلط جگہ اس کا اظہار برا ہے. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس کو میں چاہتا ہوں ہم سب شیئر کریں ایک دوسرے سے کہ ہم اس سے کو کیسے کامبیٹ کر سکتے ہیں، کیسے ہم پریکٹیکلی اس سے ہم نبرد ازماں ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہم سب کو درپیش ہوتی ہے. آل آف اس وی گیٹ فرینزیڈ، وی کم انٹو اے فرینزیڈ اسٹیٹ. ہمارے اندر اچانک ایک ابال پیدا ہوتا ہے اور ہم پھر بہت بری گفتگو کر دیتے ہیں. اسی ابال کے نتیجے میں بڑے سے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتا ہے، بچیوں کا ریپ ہو جاتا ہے، بہت سارے یعنی اس طرح کی تشدد کی چیزیں بھی ہیں جو اس کا نتیجہ بنتی ہیں. سو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کا مثبت اظہار جو ہے، یعنی مثبت جگہ پہ اظہار بالکل ٹھیک ہے، اصل میں اس کا غلط اظہار ہے جو اکثر ہم سے ہو جاتا ہے، جس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. تو خواتین حضرات، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں پریکٹیکل ہمیں سجیشنز ایک دوسرے سے ہم سنیں گے اس میں، اور یہ دیکھیں گے کہ ہم اس موذی مرض کو، یعنی اٹس لائک اے اسپرچوئل ایلمنٹ آئی وڈ سے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس موقع پہ جب آپ غصہ دکھاتے ہیں کہ جو غصہ دکھانے کا موقع نہیں ہوتا، تو اصل میں یہ ایک کمزوری ہے. یعنی کبھی یہ ذہن میں نہ رکھیے کہ یہ کوئی آپ غصہ کر کے اپنے آپ کو بڑا محسوس کریں گے. نہیں، جو شخص غصہ کرتا ہے
وہ اصل میں کمزور ہوتا ہے. جو غصہ پیتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اسی کو ہم نے کسی وقت یہ روایت اسٹڈی کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اصل میں جو طاقتور ہے وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے اکھاڑے میں، بلکہ طاقت وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب. اصل طاقتور وہ ہے کہ جو غصے کے عالم میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے. یہ طاقت ہوتی ہے. اس طاقت کو ہم نے حاصل کرنا ہے. تو حضرات میں ایک کر کے آپ سے جاننا چاہوں گا آپ اس سلسلے میں کیا سجیشنز دے سکتے ہیں اور ہم ان سجیشن سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میرے سامنے سب سے پہلے احمد شعیب ہیں. احمد، آپ کو بڑے عرصے کے بعد دیکھا ہے ہم نے، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ السلام علیکم. وہ اور کلاس ہوتی تھی اس دن پہ لیکن اب وہ بریک ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں پھر سے اس کلاس میں آ سکوں. اچھا. تو ایک یہ ہو سکتی ہے سجیشن کہ جب کبھی کسی ڈبیٹ میں تھوڑا غصہ آتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ میں اگر اپنے غصے کا اظہار کروں تو میرا پوائنٹ اکراس بالکل بھی نہیں آئے گا، میرا غصہ ہی اکراس آئے گا. جیسے گاندھی صاحب کو میں کبھی بھی سنوں تو وہ کبھی بھی ایموشن نہیں شو کرتے اور ان کی بات ہی لاجیکل لگتی ہے. تو یہ اگر آپ اپنے مائنڈ میں سوچیں کہ میرا پوائنٹ اکراس کس طرح آئے گا، بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ آپ کو یہ بڑی اچھی بات کی کہ ڈیٹرنٹ بن جاتا ہے. یہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی صحیح سے صحیح بات اگر آپ نے غصے میں کی تو وہ بگڑ جائے گی، اور جس کے برعکس اگر آپ نے بری سے بری بات کو تحمل سے کیا تو شاید وہ ایکسیپٹ ہو جائے. تو آپ کا مخالف اگر اس کا موقف کمزور بھی ہے وہ جیت جائے گا آپ سے اگر وہ تحمل سے اس نے بات کی. اور آپ کے پاس اگر ایک زیادہ عمدہ بات ہے you will lose before him. I mean you will not be able to present your case in a proper way if you are not able to present it in a calm way. کیونکہ وہ دوسرا آدمی یہی اعتراض کرے گا سب سے پہلے کہ جی اپنی بات کرنے کا آپ کو ڈھنگ نہیں آتا، ہم آپ کی بات پہ تو بعد میں غور کریں گے. تو یہ اچھی سجیشن ہے کہ یہ ایک ڈیٹرنس بن جاتی ہے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ سجیشن ہے جس میں جہاں آپ کا کسی کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے یہ اس کے لیے خاص ہے. تو یہ پھر بھی قیمتی بات ہے. لیکن ادر دین دیٹ اس پہ بھی آپ غور کرتے رہیں کہ عام زندگی میں جب غصہ ہمیں آتا ہے جس میں ہم جھنجھلا جاتے ہیں، جس میں بعض دفعہ ہم کچھ نہیں کرتے تو یعنی وی شو ٹینٹرمز، I mean at times we will punish our own selves اور بہت سارے اور کام کرتے ہیں. تو ایک سیلف کنٹینمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سجیشن سوچتے رہیں. لیکن یہ آپ کی بہت قیمتی سجیشن ہے ڈسکشن اور ڈیبیٹ کے حوالے سے. Thank you very much, Ahmed. The next person in line is Rafia Khwaja. ڈاکٹر شراط، میرے اپنے ایکسپیرینس ہے کہ جب دو بندوں کو غصہ آتا ہے، بچوں میں یا میاں بیوی یا کسی میں، اور اگر بہت ایموشن ورک اپ ہو جائیں تو the one thing that helps is that if you can walk away from it. ایک کمرے میں بہت زور زور سے بحث ہو رہی ہے یا دو دوست آوازیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ چیخ رہے ہیں، you just walk out of the room and just get out. And then I think it calms you down and the other person can only be shouting at the wall. So I think that is one thing I find can be effective. اچھا، بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی انا کو کنٹرول کریں. You see what happens is when someone abuses you or someone speaks to you harshly, your immediate reaction is to talk back in the same way. تو یہ واقعی بڑی اچھی چیز ہے کہ اگر آپ اس موقع پہ اپنی اس جو ایڈرینلن نے پمپ کیا اس کو آپ روکیں and you just change your location، اور تو اس کے نتیجے میں you'll delay your reaction. لیکن میں آپ کو بتاؤں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو غصہ آیا ہوتا ہے نا آپ کو وہ پیچھے پیچھے آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری بات سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے، اور آگے مطلب ہوتا ہے نا کہ this also happens. لیکن you're absolutely right کہ for most people this works. If you just withdraw from that location, from that place and let that person calm down، جب غصہ نکالنا ہے وہ نکالتا رہے، تو this is also a good way to actually evade your own counter impulsive reaction. آپ ایک کمرے میں چلے جائیں، دروازہ بند کر دیں so the other person doesn't follow you. It is very difficult because sometimes you are hurting yourself a lot. The next person in line is Shabana Ansari. جی میرا بھی یہ ہے کہ غصے میں جو ہے میں بھی خاموش ہو جاتی ہوں اور پھر اس کے بعد اس کے سب اس پر غور کر کے اور پھر بعد میں ایک تیاری کے ساتھ اس کا جواب دینے کے لیے کرتی ہوں. اور دوسرے کہ میں بچوں کو بھی سمجھاتی ہوں یہ اپنے ہاتھ میں کہ آپ دوسروں کے ایگو کو جگائیں یا اس کے کانشینس کو جگائیں، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں. تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ بہت کڑوی بات بھی اگر
मीठे लहजे में की जाए तो वो इतनी बुरी नहीं लगती, जितनी एक बहुत मीठी बात भी चीख चिल्ला के की जाए तो वो भी इतनी बुरी लगती है। तो मैं इस चीज को ज्यादा समझाती भी हूँ बच्चों को, और खुद भी बहुत प्रैक्टिस की है मैंने। बहुत खूब, ये आपकी बात बहुत ही उम्दा है जो आपने कहा ना कि दूसरे की ईगो को आपने अपील करना है, दूसरे की कॉन्शियंस को अपील करना है। तो ईगो को करेंगे तो ज़ाहिर है उसका जवाब बड़ा आसान है कि आप भी फिर उसी तरह के हो जाएंगे, लेकिन कॉन्शियंस को अपील करना है तो उसके लिए फिर सब्र चाहिए, और सब्र जो है वो आसानी से नहीं आता, लेकिन वो अगर आप किसी तरह से अपने अंदर पैदा कर लें तो आपकी बात इतनी इफेक्टिव हो सकती है कि बाद में जब वो मामला रफा दफा हो जाए, गुस्सा ख़त्म हो जाए, सो एक ऐसी नरम बात जो आप अपने तरीके पे करें वो दूसरे की ज़मीर को हिट कर सकती है। जी बहुत खूब, आपने अच्छी बात बताई जी। उसके लिए ये होता है कि बाज़ दफा सब्र नहीं भी आ रहा होता तो फिर उसका भी तरीका ये है कि वो सजदे में अल्लाह के सामने आंसू बहा लें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने तो भी सब्र आ जाता है। इससे भी उम्दा बात की, और ये पैगम्बराना उसवा है। हज़रत याकूब के बारे में कुरान मजीद में ये बयान हुआ कि उन्होंने कहा कि इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इल्लल्लाह, कि मैं अपनी शिकायत को और अपने गिले को किसी से बयान नहीं करता, बस मैं खुदा के आगे गिड़ाता हूँ, खुदा की सपोर्ट कर देता हूँ। तो ये उससे भी उम्दा बात है कि अगर आपको खुद कंट्रोल नहीं हो रहा किसी तरीके से, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो आप अपना सर सजदे में डाल देते हैं या नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, और आपका जो दिल की जो एक होती है ना बेइत्मीनानी, वो एकदम से सुकून में बदल जाती है। और ये जैसे मैंने कहा हज़रत याकूब का ये मामला था जब उनसे उनके बेटे को छीन लिया गया, और जाहिर है कि ये बहुत ही ऐसा मामला था, ऐसे समझिए ना कि जैसे कोई आपका बच्चा आपसे अगवा हो जाए और आपको पता नहीं कि मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जो क्या कैफियत हो सकती है आप हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो उन्होंने देखिए क्या कहा कि उन्होंने, हमको पता था कि उनका काम उनके बेटों का ही है, ये उनको यह तो नहीं है कि पता नहीं था, ही वेरी वेल न्यू, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं उनसे गिला नहीं करूंगा, मैं अपना गिला खुदा के आगे जमा करूंगा। तो खुदा के आगे अपने आप को गिरा देना, और देखिए इसके अंदर, इस नतीजे में आपके अंदर एक नरमी पैदा होती है, जिसने आपको गुस्सा दिलाया आप उसके लिए भी फिर दुआ करते हैं। यानी एक दुआ आप अपने लिए करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे सब्र दे दे, और दूसरी दुआ आप उसके लिए करते हैं कि यार उसने गलत काम किया है, खुदा ताला तो उसकी भी इस्लाह कर दे। तो बहुत खूब, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। Next person in line is Suhail Anwar. शुक्रिया डॉक्टर सलीम, बहुत एज यूजुअल आपने हमें टाइम दिया, जो चारों टॉपिक बहुत अच्छे थे। मेरी कंट्रीब्यूशन जो है आपके एंगर मैनेजमेंट के टॉपिक में, मैं इसको एक स्लाइटली डिफरेंट एंगल से अप्रोच करना चाहता हूँ, और एंगर की एक सटल फॉर्म को मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, जिसे पैसिव एग्रेसिवनेस कहा जाता है। मतलब दिस इज मोर ऑफ अ कोवर्ट फॉर्म ऑफ एंगर, सटल फॉर्म में, जितना चीख चिल्ला नहीं रहे होते, लेकिन अंदर से आप यू आर सीडिंग फ्रॉम इनसाइड। और इसको जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये बहुत कॉमन है। इसके कॉमन मैनिफेस्टेशन यही है कि आप बहस के दौरान, एक गुफ्तगू के दौरान आप तंजिया गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, या आप दूसरे की आंखों में आंखें डाल के डायरेक्ट उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, या आप उसके ऊपर रिमार्क्स पास करते हैं दूसरे लोगों को देखकर, आप उसका नाम नहीं लेते, रिमार्क्स आपके उस शख्स की तरफ होते हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन आप तंजिया तरीके से उसके बारे में रिमार्क्स पास किए जा रहे होते हैं मुस्तकिल, ना आप उसकी आंखों में आंखें डाल सकते हैं, ना आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और ये सारी पैसिव एग्रेसिवनेस का बिहेवियर आप बहुत कॉमन देखेंगे हमारे टीवी शोज में या हमारी सोसाइटी में, इवन व्हाट्सएप ग्रुप में। और इसके बारे में मल्टी फैक्टोरियल है, लेकिन एक बहुत इसकी अहम वजह ये है जो हमारी सोसाइटी में मैं समझता हूँ बहुत पर्टिनेंट है, वो है जिस तरह से हम लोग अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। ये उन लोगों के अंदर पैदा होती है जिनको सप्रेस किया जाता है, जिनके साथ हार्श ट्रीटमेंट की जाती है बचपन में। हम अपने बच्चों को वो इज्जत नहीं, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन वो इज्जत नहीं देते जो एक इंसान को इज्जत देनी चाहिए। हम उनको अपनी पोजेशन समझते हैं। हमारे बच्चे अगर 19, 20, 21, 22 साल के बच्चे भी होंगे, वो बैठे होंगे महफिल में, या फिर उनके चाचा मामा बैठे होंगे, वो कभी भी अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। अगर वो ओपिनियन अपना देने की कोशिश करेंगे तो उनको कहा जाता है चुप हो जा, देखने का कि बड़े बैठे हुए। बचपन से हम अपने बच्चों के साथ इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं कि हम उनकी ओपिनियन को, हम उनकी पर्सनैलिटीज को, कॉल इट रिस्पेक्ट, कॉल इट लव, कॉल इट व्हाटएवर, उसके जमरे में हम उसको सप्रेस करते चले जाते हैं उनकी जो सेल्फ स्टीम को। और इसीलिए मेजॉरिटी हमारा माशरे के अंदर जो है ना, ये बहुत कॉमन देखा जाता है पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर, कि जहाँ पे लोग कोई भी अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते, इस वजह से डर के दिल में बैठ जाता है कि मैं दूसरे को अपसेट कर दूंगा या डिसरिस्पेक्ट नहीं कर दूँ। तो लेकिन गुस्सा तो सबको आता है, जब उनको गुस्सा आता है तो पैसिव एग्रेसिव हो जाते हैं एडल्ट बनने के बाद। लेकिन इजहार करने की जो तरीका कार है वो जो है कहीं पीछे बचपन में जो है वो ठहर जाता है या भूल जाता है। तो दिस इज जस्ट
ٹھیک ہے. I just wanted to نہیں, بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ پیسو اگریسونیس واقعی وہ چیز ہے کہ جس کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں جو بالکل واضح ہیں, کچھ ایسے آپ کہہ سکتے ہیں لمیٹڈ فائدے بھی ہیں, لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یعنی اگر اس پیسو اگریسونیس کو آپ برقرار رکھتے ہیں تو وہ بعض دفعہ اٹ بیکمز ویری کلنگ, یعنی آپ کا وہ گھٹن کا شکار بھی انسان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ دیکھیے جس طرح سے آپ خاموشی سے کسی کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں وہ بول کے نہیں کر سکتے. اس لیے آپ نے محاورہ سنا ہوگا نا کہ ایٹ ٹائمز سائلنس از ڈیفننگ. اتنی خاموشی ہے کہ آپ بہرے ہو رہے ہیں, یعنی حالانکہ الٹ بات ہے نا, یعنی ہونا تو چاہیے کہ بہت شور ہو تو آپ بہرے ہوں. نہیں, یہ اسی طرح سے کہا گیا کہ آپ کا جو سائلنس ہے اٹس ڈیفننگ. تو ایٹ ٹائمز کسی چیز بات کو پہنچانے کے لیے آپ کی جو آپ کا خاموش رہنا جو ہے کسی وجہ سے اٹ بیکمز ویری مچ کمیونیکیٹو, اتنا زیادہ کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ جو آپ کے الفاظ نہیں کرتے. اور جس طرح آپ نے بچوں کے حوالے سے بات کی, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ہم سب اس رویے کا شکار ہوتے ہیں اور اس کو تو ہم ظاہر ہے چیک کرنا چاہتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. The next person in line is Shahina. اور مجھے بھی جب غصہ آتا ہے تو میں ضرور چھوٹوں کی بات غصے میں بھی ہوتی ہوں تو ضرور سنتی ہوں, اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں سب نہیں سنوں گی, وہ ڈر کے تو میری بات پہ مان بھی سکتا ہے لیکن وہ اس کا جب میرے تک پوائنٹ آف ویو نہیں پہنچے, وہ اس کے اندر ہی رہ جائے گی جو بات ہے. تو پتہ چلانے کے لیے میں تھوڑا سا غصے کو کنٹرول کرتی ہوں تاکہ میں اس کی بات مجھ تک پہنچے. اور دوسرا مجھے سب سے جو زیادہ فائدہ دیا ہے وہ مجھے آپ ہی بتائیے ایک بات نے دیا ہے. جو میں اکیلے میں ہوتی ہوں ہر وقت, جب غصے کا کوئی ماحول نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ مجھے غصہ نہ آئے اس بات پہ جس بات پہ بعد میں مجھے شرمندگی ہوگی. تو میں اس نے مجھے بہت کام کیا ہے جن باتوں پہ مجھے غصہ آنے کے بعد مجھے بہت افسوس ہوتا تھا, تو وہ اب میری بہت زیادہ کنٹرول ہو گئی ہے کہ میں اس وقت جب غصے میں نہیں, جب نارمل حالات ہوتے ہیں اس وقت میں یہ مستقل سوچتی رہتی ہوں کہ مجھے غصہ نہیں کرنا, مجھے غصہ نہیں کرنا. رائٹ رائٹ. اور اسی لیے زیادہ مجھے بہت فائدہ دیا الحمدللہ سر. آپ کا شکریہ. یہ بہت اچھی آپ نے بات بتائی. اس کو سائیکالوجسٹ بیان کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آٹو سجیسٹو یا سیلف سجیسٹو بیہیویئر ہوتا ہے کہ جب آپ when you are the situation is very calm and you have all the composure that you need, آپ نارمل حالات ہیں, بالکل آپ غصہ نہیں آیا ہوا, یہ آپ سیلف سجیسٹ کرتے ہیں کہ جب کرنچ ٹائم آئے گا تو مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے, جب کرنچ ٹائم آئے گا I must compose myself وغیرہ وغیرہ. تو یہ آٹو سجیسٹو بیہیویئر کرتا یہ ہے کہ امپرسیپٹیبلی آپ کے سب کانشیس میں یہ گھسنا شروع ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی وہ کرنچ ٹائم آتا ہے تو ایک سگنل آپ کو ملتا ہے اپنی باڈی کی طرف سے, ایک ریڈ لائٹ جلتی ہے کہ بھئی یہ پریپریشن کے طور پہ میں نے یہ کہا ہوا ہے. تو یہ خدا کی بنائی ہوئی جو ہماری فطرت ہے نا, یہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ یو ہیو اے فلیش بیک, ایک دم سے آپ کو خیال آتا ہے کہ ہاں میں نے اس کے بارے میں کچھ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی, اینڈ فار دیٹ 1 second یو ہیو اے چانس either to follow that commitment or you break it again. لیکن جب آپ نے پلاننگ نہیں کی ہوئی ہوتی تو پھر تو یہ چانس بھی نہیں آتا. تو یہ ایک چانس ہوتا ہے, یہ نہیں کہ یہ کوئی لازماً آپ کو غصے سے روک دیتا ہے, لیکن ایک دم سے آپ کو خیال ضرور آتا ہے, اور اس خیال میں اگر آپ اس کو بار بار کرتے رہیں گے تو یو ول ریئلائز کہ وہ آپ کے اندر پیشنس اور آپ کے اندر ٹالرنس کا جو تھریش ہولڈ ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو رہا ہے. تو دس از اے ویری گڈ سجیشن. تھینک یو. Satish Sikandar. Ever since I have heard that when you are in extreme anger, if you just curb that and ask Allah for forgiveness, for right path, it is heard. So what I basically do is that as soon as I feel that my temper is increasing, I just start praying to Allah کہ اس وقت بیکاز میں نے یہ سنا تھا کہ غصہ دبانے کے وقت جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ میاں بہت بہت جلدی سنتا ہے. تو اس وقت میں ایز اے پرسنل لالچ میں غصہ دبا دیتی ہوں, اینڈ آئی اسٹارٹ پریئنگ کہ یا اللہ میاں میری زندگی آسان کر, میرے موت آسان کر, میرے عاقبت سوار دے. تو اس سے آٹومیٹیکلی میرا تو ڈائیورٹ ہو جاتا ہے دماغ فرام دا ٹاپک. And اس وقت believe me, I've started practicing it myself, that anything and everything that I want, because I think
उम्र के इस हिस्से में it's just that we want मग़फ़िरत for ourselves. So मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने लगती हूँ, इस्तिग़फ़ार पढ़ने लगती हूँ, and it really works. And it's been a year now that I have been able to overcome that kind of anger that I used to have. And I एक आप ये समझ लें कि ये वो वक्त मेरा अपने लालच का वक्त होता है कि मुझे जब से ये पता चला है कि ये स्ट्रेट जाती है अर्श पे दुआ, तो मैं सब कुछ छोड़ के लालची बन के अल्लाह मियां से दुआएं मांगती हूँ. एंड इट रियली वर्क. बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने. ये वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जगह पे बताया है कि मजलूम की जो दुआ होती है उसके और खुदा के दरमियान कोई हिजाब, कोई फासला नहीं होता, वो फ़ौरन अल्लाह को पहुँच जाती है. तो इस लिहाज से वाकई आपको इंसेंटिव होता है कि अगर मैं अपना गुस्सा दबा के उसके बजाय अल्लाह ताला से दुआ करूं कि फ़लाँ चीज़ों में वो मेरी मदद करे, तो ये इंसान को एक नई जहद से गुस्सा कंट्रोल करने की तरफ लेके आता है. तो बड़ा अच्छा आपने बताया, बड़ी कीमती सजेशन दी है आपने. The next person in line is Imran Babar. अच्छा, मैं इसमें जो एक टेक्निक यूज करता हूँ ये कि अमूमन एक होता है कि हमें गुस्सा जो है ना वो नॉर्मली कमजोर आदमी पे आता है, ताकतवर पे कम ही गुस्सा आता है. बिल्कुल ठीक है. So one of the technique that I use is that मुझे लगता है जब मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ या ऐसी सिचुएशन आने वाली है, then I move myself away from that situation. Early warning sign लेके आप उस तरह की कॉन्वर्सेशन में ना जाएं. Right. So that's what I try and it's been helpful. दूसरा, इसको प्रैक्टिस करना. एक दफा मैंने किसी साहब से सुना था, उन्होंने कहा कि आप ड्राइव कर रहे हैं, somebody was at the back, तो किसी बुजुर्ग ने कहा कि ये तो अल्लाह ताला आपको सब्र की तलकीन कर रहे हैं, तो आप इससे सीखें. तो मैंने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया कि मैं जब सुबह निकलता हूँ ड्राइव ऑफिस के लिए, तो मैं ये डिलिबरेटली सोचता हूँ कि मैंने आज सड़क पे कोई आगे रास्ता काटेगा, उसको पहले रास्ता दे देना. That had helped me a lot. उस प्रैक्टिस से मैं आई थिंक आई हैव बीन डूइंग इट फॉर अ फ्यू इयर्स नाउ. बिल्कुल. तो मेरी ऐसी प्रैक्टिस हो गई है कि रोड के ऊपर मुझे गुस्सा नहीं आता और मैं प्रैक्टिस करके निकलता हूँ कि मैंने उससे रोड पे प्रैक्टिस करना. बहुत खूब. दैट हैज आल्सो हेल्प मी मैनेज इट. बहुत अच्छा. ये तो बहुत ही आपने अच्छी सजेशन दी कि आप एंटिसिपेट करते हैं कि भाई ये मौका आएगा और मैंने अपना गुस्सा शो नहीं करना, बल्कि आई विल यूज इट टू माय एडवांटेज बाय ग्रोइंग इन पेशेंस. तो ये अगर आप वाकई जिंदगी में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, डिसिप्लिन बनना चाहते हैं, पेशेंट बनना चाहते हैं, तो ये जो एडवर्सिटीज आती हैं, मुश्किलात आती हैं ना, यू कैन यूज देम टू योर एडवांटेज. जैसे आपने कहा, एक तो ये एडवांटेज तो खैर एक अलग चीज़ है, लेकिन ये बात कि आप उसको चैलेंज के तौर पे लें और आप ये कहें कि मैं आई विल नॉट रिएक्ट, और मैं इसको अपने अंदर पेशेंस पैदा करने, टॉलरेंस पैदा करने, बर्दाश्त पैदा करने का एक जरिया बनाऊंगा. इसलिए कि देखिए यही वो बर्दाश्त है जो आज आप कर रहे हैं, कल बहुत सारे लोग आपकी बर्दाश्त कर रहे होते हैं. यानी वी डोंट रियलाइज कि वी आर टॉलरेटिंग सम अदर पीपल, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर बीइंग टॉलरेटेड बाय मेनी पीपल. मे बी योर चिल्ड्रन, योर स्पाउस, योर कॉलीग्स, योर फ्रेंड्स, वो भी आपकी बहुत सारी चीज़ों को टॉलरेट कर रहे हैं. तो अगर आप ये रेसिप्रोकल चीज़ को सोचेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इट्स नॉट दैट यू आर बीइंग, यू आर ऑलवेज, होता है ना कि यू फील दैट बर्डन कि भाई आप क्यों, why are you being pushed? You'll find out कि नहीं, you are also a person who is pushing some other people, and you take it as an opportunity for your own self कि नहीं, I will use it to grow myself. So thank you Imran Sahab, that's a wonderful suggestion. So mine is Kulsum Imran. मेरे हिसाब से इंसान को खामोश हो जाना चाहिए जब तेज गुस्सा आए. ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरे ख्याल से जितना मैक्सिमम टाइम जब मुझसे भी नहीं हो पाता ज़्यादा पूरी दफा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये बहुत होता है क्योंकि उससे जब इंसान गुस्से में होता है तो जाहिर है कि सेंसिटिव बात को बोल नहीं पाते हैं. तो ये है. और दूसरी चीज ये कि बाद में इंसान को जब कोई पूरी जबान इस्तेमाल करता है तो जो रिग्रेट होता है उससे भी इंसान बच जाता है. खामोश ठीक है, लेकिन असल मुश्किल ये होती है कि खामोश उस वक्त कैसे हुआ जाए. खामोश हो जाए तो फिर तो सब कुछ आसान हो जाता है. ये जो एक लम्हे की चीज़ होती है ना, 10 सेकंड या 5 सेकंड की चीज़ होती है जिसमें आप बेकाबू हो जाते हैं, तो उस वक्त अपने आप को रोकना, काबू करना, ये है एक मुश्किल चीज़. और जी बहुत मुश्किल. The next person in line is Muhammad Soban. सर, ये जो इमरान बाबर साहब ने बात की, मैं इसको भी कंटिन्यू करूंगा कि गुस्सा हमें हमेशा ना अपने से कमजोर बंदे पे ही आता है. तो इसमें सर ये मेरी सजेशन ये होगी कि जब आपको किसी भी कमजोर बंदे पे या किसी पे भी गुस्सा है
تو آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں لائیں کہ نا اس انسان کی حرمت جو ہے نا وہ حرم کعبہ سے بھی زیادہ ہے. تو جس انسان پہ میں غصہ کر رہا ہوں نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی ویلیو خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے جو میں نے اپنی زندگی میں نا اپلائی کر کے دیکھا ہے. انسان کا غصہ اسی ٹائم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. میں ریسنٹلی بھی تھوڑی دن پہلے ایک بس میں سوار تھا تو نا 7 پیسنجر نے نا میرے اوپر وومٹ کر دی. تو ایک دم میں بڑک اٹھا, لیکن میں نے بعد میں یہی چیز سوچی کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے, خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے. تو اسی ٹائم میں اینگر کنٹرول ہو گیا. تو یہی میرے حساب سے سب سے بہتر طریقہ ہوگا اس چیز کا. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے نا, اس کے الفاظ یہی ہیں کہ انسان کی جو عزت ہے وہ ایسے ہی ہے جس طرح سے حرمت, یعنی یہ مہینہ ہے جس میں حج کیا جاتا ہے اور یہ خانہ کعبہ ہے, اور یہ اس کی تفصیل بتائیے یوم عرفہ کا دن ہے, جیسے ان کی حرمت ہے ویسے ہی انسان کی عزت ہے. اور انا دماءکم و اعراضکم الفاظ آتے ہیں کہ تم انسان کی جو خون اور اس کی جو عزت ہے وہ اتنی ہی سینکٹیٹی رکھتے ہیں. تو اگر یہ احساس شروع ہو جائے ہمیں دوسرے کے بارے میں کہ یہ اتنی حرمت ہے اور اتنی سینکٹیٹی ہے, تو آپ ایک دم سے لرز جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس طرح کی سینکٹیٹی کو ہم وائلیٹ نہیں کرنا چاہیں گے. بالکل سر, بہت زیادہ انسان کا نا دل جو ہے نا وہ بہت زیادہ لرزتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے, وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بھی موقع ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. Person of mine is Najia. مجھے جو میرے اینگر کے ساتھ ایشوز ہیں وہ I've had very difficult issues to handle with my anger. لیکن once I identified کہ غصے کے وقت مجھے لگتا ہے انسان میں بہت قوت ہوتی ہے, اس کی زبان بھی اسے الفاظ ہرٹفل نکل سکتے ہیں, وہ ایجیٹیشن کے اوپر آ سکتا ہے, وہ اس کی آواز بلند ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے بہت زیادہ انرجی آپ کے اندر اس وقت ہوتی ہے. So I learned it as a coping mechanism maybe towards earlier part of my teenage. تو امی کو ڈانٹ پڑ کے مجھے یاد ہے جب مجھے غصہ آتا تھا تو I would pick up ڈان کا پیج جس میں ایک آرٹیکل جو تھا about economy جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتے تھے. I would focus my energies into translating them or trying to understand them. It has always been my coping mechanism. Right. Even when جب میرے husband سے بھی کچھ لڑائی ہو جاتی ہے تو I just go to the kitchen, I start rearranging the things. اور اگر میرے بچوں کو غصہ آتا ہے تو I start cooking something tough. I start baking. So I have, even in the workplace, اگر مجھے غصہ آتا ہے تو I start looking at a new topic research. So I have found کہ I have started coping. It has, automatically become my defense mechanism against my outbursts, because I hate my outbursts, because I start crying and I don't want to cry. So, just to set an example, maybe for my kids, my daughter has started also acting in the same way. یہ تو آپ نے بہت زبردست آپ نے یہ بات بتائی, اتنی زبردست ہے. آپ دیکھیے اس میں آپ نے جو بڑی نقطے کی بات ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے انسان کے اندر نا ایک سرج آتی ہے نا غصے میں, آپ ایک دم سے ایک بلاسٹ آپ کے اندر سا ہوتا ہے, تو آپ اس کو چینلائز کر دیں کسی اور طرف. یعنی ایک چینلائز یہ ہے کہ آپ منہ سے کچھ غلط کہہ دیں, ایک یہ کہ ایکسٹرا انرجی جو آ گئی ہے, جیسے آپ نے کہا کوکنگ کرنی شروع کر دی, کوئی نیا آئیڈیا شروع کر دیا, کوئی کتاب پڑھنی شروع زیادہ کر دی, کہیں اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر کے وہ جو سرج ہے اس سرج کو آپ نے ایکسپینڈ کر دیا, اس انرجی کو ایکسپینڈ کر دیا ان سم ڈفرنٹ ڈائریکشن. تو یہ اس لحاظ سے واقعی بہت مفید چیز ہے, کیونکہ دیکھیے اصل کام ہی یہی ہے. جی یہ آپ کا ڈیفنس میکینزم ہے. I felt that it was my defense mechanism because I'm the eldest. I did not want to cry کیونکہ بچے جب ٹینیج ہوتے ہیں اب لڑائی بہت زیادہ ہوتی ہے, بڑے بھی ہوتے ہیں, تو دن پیرنٹس بھی نئے ان کا ٹینیج بڑا بچہ ہوتا ہے, تو they are also growing in their parenthood journey. Absolutely. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت میں نے یہ سیکھا and it always worked for me until now. Even بچوں پہ بھی غصہ آئے تو اگر آپ وہ آؤٹ برسٹ کی بجائے کچھ بیک کر دیتے ہیں دن آپ کو پتہ ایز اے مدر آف کورس پھر آپ کے نمبر بڑھ جاتے ہیں. بہت ہی اچھی بات ہے, بہت ہی زبردست سجیشن ہے کہ وہ جو سرج آف انرجی ہے, وہ جو امپلس ایک دم سے آئی ہے, اس کو ایک دم سے کہیں موڑ دیں اور ایک کوئی زبردست کام کر دیں اس سے. یعنی کوئی اس انرجی کو, کیونکہ وہ ایکسٹرا انرجی ہے نا, نارمل نہیں ہے, وہ اس کے بارے میں سوچ رکھیں کہ جب یہ سرج آئے گی تو میں نے یہ مشکل کام کرنے شروع کر دینے ہیں, کیونکہ اس موقع پہ وہ مشکل کام پھر ہو جائیں گے, عام دنوں میں نہیں ہوں گے,
غصے میں وہ ہو جائیں گے, کیونکہ وہ غصے نے آپ کے اندر ایکسٹرا انرجی پیدا کی ہے نا. تو یہ تو آپ نے بہت ہی زبردست باکمال ماشاءاللہ سجیشن دی ہے, میرے خیال ہے ہم سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے. The next person in line is Sambal Ahmed. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. بس زیادہ تر غصہ یہ آتا ہے کہ دوسرے غلطی کیوں کریں. تو ایک دفعہ مجھے کسی چیز پہ غصہ چڑھ رہا تھا, تو کسی نے مجھے کمنٹ کیا بہت سال پہلے کہ کیا تم نے کبھی غلطی نہیں کی. تو وہ جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ جو ہے وہ بہت افیکٹو لگتی ہے اور یوزلی کام کر جاتی ہے, بعض دفعہ نہیں کرتی کام. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات آپ نے یہ بھی کی, کیونکہ دیکھیے غصہ بعض دفعہ کسی کی کمزوری پہ آتا ہے یا کسی کی غلطی پہ آتا ہے, اور یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہی کمزوری وہی غلطی ہر انسان کر سکتا ہے, ہم سے بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں بہرحال اس پہ فراخ دل ہونا چاہیے, کل کو ہم اس کی جگہ پہ ہو سکتے ہیں. انسانی کمزوری ہے اور یہ ہم سب سے صادر ہو سکتی ہے. یہ اگین ایک مینٹل ایسے کہتے ہیں نا کہ ایک پلاننگ ہے جو بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے. تھینک یو. Thank you very much, Sambal. We're going to start moving on to our Q&A. Okay, just let me, before we start the Q&A, let just be آپ کی باتوں سے جتنا آپ لوگوں نے کیا نا, I'm just going to like to summarize, اور ایک مجھے بڑا اچھا آپ لوگوں کی بات سے ایک پیٹرن نظر آیا ہے which I'd like to present before you. کہ دیکھیے غصے کے کو قابو کرنے کے نا آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک ہے لانگ ٹرم میجرز, ایک ہے شارٹ ٹرم میجرز. شارٹ ٹرم میجرز جو ہے نا وہ اس پہ ریلائی کرتے ہیں کہ یو ڈیلے یور ریئیکشن. جیسے ابھی کسی نے کہا اپنی لوکیشن چینج کر لیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں تو کھڑے ہو جائیں, ڈیپ بریتھس لینا شروع کر دیں, ایسے سینٹینسز کہنا شروع کر دیں کہ نہیں میں نے غصہ نہیں کرنا, اور یعنی جسٹ ڈیلے یور ریئیکشن فار 7, 10, 15 سیکنڈز, کیونکہ جو سرج ہے نا وہ چلی جائے گی 15 سیکنڈ میں. آپ نے اس کو ڈیلے کرنا ہے. جب آپ کی لوکیشن چینج ہو گئی, آپ کا پوسچر چینج ہو گیا, آپ نے ڈیپ بریتھس ڈرا کرنے شروع کر دیے, حتیٰ کہ بہت غصہ آیا تو بیک پکڑ کے تکیے کو مارنا شروع کر دیا, بندے کو نہیں تکیے کو, تو اس کے نتیجے میں ایک فزیکل ریلیز مل جاتا ہے آپ کو آپ کے ایموشنز کو. تو ایک یہ شارٹ ٹرم میجرز ہیں جس کو ہمیں لازماً اپنانا چاہیے. اور پھر آپ ہی لوگوں کی بات کو میں اگر ایسے کروں گا, کچھ لانگ ٹرم میجرز ہیں. مثلا دیکھیے آپ میں سے کسی نے یہ کہا کہ ہر آدمی کو نا اپنی زندگی کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی مجھے فلاں چیزوں سے غصہ آتا ہے, تو بھئی کوشش کریں کہ اس طرح کی سچویشن میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں. بعض دفعہ تو مجبوری ہوتی ہے نا, چلیں وہ تو الگ بات ہے, لیکن آپ بیل مجھے مار کے طریقے پہ جان بوجھ کے کیوں گھسا جائے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ غصہ تو آئے گا. تو ان جگہوں کو اوائڈ کریں کہ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ کو غصہ آئے گا. نمبر ایک بھی بڑی اچھی سجیشن تھی. دوسری یہ بھی آپ نے بڑی اچھی سجیشن دی کہ جس میں آپ اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھیں, ایڈوانس پلاننگ کریں کہ جب کرنچ ٹائم آئے گا تو آئی ول ناٹ ریئیکٹ. تو یہ جو سجیسٹو بیہیویئر ہوتا ہے, دس ایکچولی پروگرامز یور مائنڈ, اٹ ہیز این افیکٹ آن یور مائنڈ. پھر یہ بات کہ لوگوں کی کمزوری پہ غصہ آتا ہے, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم سب کمزور ہیں, اور جب سچویشن پہ آپ غصہ آتا ہے تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک گرینڈ اسکیم ہے, یعنی واقعات اس طرح سے لازمن نہیں ہوں گے جیسے ہم چاہتے ہیں. خدا کی ایک اسکیم ہے جو چل رہی ہے, اس اسکیم کے مطابق کچھ چیزیں آپ کی توقع کے مطابق ہوں گی, کچھ توقع کے مطابق نہیں ہوں گی. تو آپ اگر خدا کی اسکیم پہ ٹرسٹ کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ایک برتر اسکیم ہے جس پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو وڈرا کر رہے ہیں. اچھا, پھر ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے خواتین حضرات کہ ہماری جو زندگی ہے نا اس کا ایک سائیکولوجیکل ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ ہم غصے سے بھرے رہتے ہیں نا, کیونکہ ہم ہمیشہ ایج پہ ہوتے ہیں اپنے, وی آر آلویز آن دا تھریش ہولڈ. تو اس تھریش ہولڈ کو بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ لازماً اپنی زندگی میں انٹرٹینمنٹ کا عنصر زیادہ کیجیے. روزانہ 10 منٹ, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, ہر کوئی وہ چیز جو آپ کو ریلیکس کرے, چاہے وہ میوزک سننا ہے, چاہے وہ اسپورٹس پہ جانا ہے, چاہے وہ کتاب پڑھنا ہے. ہر آدمی کا فرق ہے. ایچ پرسن ریلیکسز ان اے ڈفرنٹ وے. So spend time on yourself for 20-30 minutes every day, which makes you a relaxed person. اس میں پتہ کیا ہوگا, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا تھریش ہولڈ ذرا بڑھ جائے گا. آپ کو ذرا غصہ آئے گا تو وہ تھریش ہولڈ سے نیچے ہی رہے گا. لیکن چونکہ عام طور سے ہمارا بالکل تھریش ہولڈ بالکل سرفیس پہ ہوتا ہے, تو ذرا سا ٹریگر کیا کرتا ہے, وہ غصے کو سرفیس پہ لے آتا ہے. اگر آپ غصے کو نیچے دھکیلنا چاہتے ہیں تو بیکم ریلیکسڈ انڈیویجولس. ایک آدمی جتنا ریلیکسڈ ہوگا اپنی عام زندگی میں اتنا وہ زیادہ کام ہوگا کرنچ ٹائم میں. ایک آدمی جتنا ٹینس ہوگا اپنی عام زندگی میں اتنا وہ فٹافٹ غصے میں آ جائے گا. تو اپنی زندگی کو سوچیں کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے, 24 آورز ہیں, ٹھیک ہے بہت سارے کام آپ کے ذمے ہیں وہ ضرور کریں, لیکن انہی کاموں کو ٹھیک طریقے سے کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ اپنے اوپر سپینڈ کریں. لازماً روز ریلیکس کیجیے, کچھ بھی طریقہ جو آپ کو ریلیکس کرنے کا ہے, دیٹ از گوئنگ ٹو بی ہیلپ فل. اور آخری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ if all these measures fail, maybe short term measures also fail, long term measures also fail,
ایک کام لازماً کیجئے کہ اگر آپ غصے کا اظہار ہو جائے تو دوسرے آدمی کا پاؤں پکڑ لیں, دوسرے آدمی کو فوراً اپولوجائز کریں, دوسرے آدمی کے آگے ہاتھ جوڑ دیں, اور اگر آپ نے کوئی نقصان کیا تو اس نقصان کو پورا کریں. یعنی یو سی واٹ ہیپنز از کہ وی آر آل ہیومن بینگز, ان اسپائٹ آف ٹرائنگ وی مائٹ ناٹ سکسیڈ, تو فوراً یو ہیو ٹو میک امینڈس. دیکھیں قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ توبہ کا فائدہ نہیں ہے, وہ کہتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا, نہیں, ضروری ہے کہ یو سیٹ رائٹ دی سچویشن, سوری بھی کہیں اس کا تاکہ اس کے جذبات ٹھنڈے ہوں, اور نقصان اگر آپ نے کیا ہے تو اس کی تلافی بھی کریں, اس کو اٹون بھی کریں. اور یہ کبھی بھی ذہن میں نہ رکھیں کہ سوری کہنا یا اپولوجائز کرنا انسان کو چھوٹا کرتا ہے, نہیں, یہ ہمیشہ انسان کو بلند کرتا ہے. تو بس یہ چند باتیں تھیں جو آپ ہی کی بڑی اچھی طریقے سے یعنی ہم سب کو یعنی بہت اچھا محسوس ہوا کہ آپ سب نے پارٹیسپیٹ کیا اور ہیلپ کیا. یہ ایک آل امپورٹنٹ ایشو ہے, اور یہ ذہن میں رکھیے گا اٹس ناٹ جسٹ فار اس. آپ میں سے جو لوگ ان کے بچے ہیں, جن کے گرینڈ چلڈرن ہیں, ان سب کو آپ یہ چیزیں سکھائیں, بیکاز یو سی چلڈرن نیڈ دس گائیڈنس کہ کیسے لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم میجرز کین ہیلپ دیم ان دیئر لائف, اسپیشلی in the matter of anger management. We'll start off by our first participant, Ahmed Shoaib. السلام علیکم سر. میں جو ایک نان مسلم سے بات کر رہا تھا, he asked the question کہ اگر مجھے پتہ بھی ہے اسلام ٹرو ہے تو گاڈ کا کیا انٹائٹلمنٹ ہے کہ وہ مجھے ہیل میں پھینکے if I don't accept it. اور آئی گیس ان کی فلسافیکل فاؤنڈیشن یہ تھی کہ مان لیا کہ اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں, لیکن اس کا لازمی تقاضا یہ کیسے ہوا کہ ہم عبد ہیں اور وہ معبود ہے. ہم عبد ہیں وہ معبود ہے نہیں, اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم اگر ہم نے کوئی تعلق اس سے کریٹ کرنا ہے تو وہ تعلق کیا ہوگا. مخلوق کا جو تعلق ہے وہ خالق کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, یہ سوال ہے جو آپ کو کرنا چاہیے. یعنی جس نے بنایا ہے, جو بنایا ہے تو وہ بنانے کے بعد بھی اصل میں ایک ناکافی انڈیویجول ہے, اس کو احتیاج ہے, اس کو ضرورت ہے. یا تو ہوتا نا کہ پرفیکٹ بنا دیا ہوتا تو آپ کی ختم ہو جاتی ضرورت. تو یو سی واٹ ہیپنز از کہ آفٹر کریشن یو اسٹل نیڈ سم ون ٹو ڈیپینڈ اپون. یعنی all your issues are not going to be solved. You'll still hurt yourself. You'll still be afflicted with pain. You still want to know کہ میرے اندر جو ایک spiritual ایک احساس ہے, how can I quench that. تو you see انسان کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ اس کو پھر ایگ آن کرتی ہے. یعنی مخلوق نے تو اتنا کردار ادا کیا کہ آپ کو یہ پہچانوا دیا کہ you have been created by someone. کریشن کے بعد کے اندر کی جو ڈیفیشنسیز ہیں آپ کے اندر, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کی جو جذبات ہیں جس میں آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے, یا آپ نے کیسے مینٹل پیس حاصل کرنی ہے, یا آپ نے کیسے ایک اپنے اسپرچول بینگ کو تشفی دینی ہے, یا آپ کے اندر جو امنگیں اور ڈیزائرز ہیں ان کی اخلاقی بنیاد کیا ہے, کیوں آپ جسٹس کو اڈہیئر کریں, وائی ناٹ کہ ہیڈنزم کو آپ کی طرف چلے جائیں, دوسرے کے ساتھ اگر زیادتی اگر آپ کر بھی لیں ایٹ دی ایکسپینس آف یور اون خوشی, تو یہ اس میں غلط بات کیا ہوگی. یو سی یہ سارے فلسافیکل کوسچنز دے ریمین ان آنسرڈ میرلی بائی تھنکنگ کہ نہیں اگر ہم مخلوق ہیں تو بس ٹھیک ہے. نہیں, یہ مخلوق نہیں ہے, ہم صرف مخلوق ہیں عاجز, مخلوق ہیں جو وی آر اسٹل ان وانٹ, وی اسٹل نیڈ سم ون ٹو لک اپ ٹو اینڈ فائنڈ آؤٹ ہاؤ وی کین ریلیٹ ٹو ہم. تو لفظ عبادت اصل میں بعض بڑا مسلیڈنگ ہوتا ہے, وہ لوگ ریچولس کے مفہوم میں لے لیتے ہیں اس کو. اب عبادت اصل میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے ایک برتر مخلوق کے ساتھ اپنے آپ کو لنک اپ کرنے کا نام ہے. وہ ہے نا کہ اصل العبودیہ الخضوع والتذلل, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ عبودیت جو ہے یعنی عبادت جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر جو آپ کی جو کمزوری ہے اور آپ کے اندر کی جو عاجزی ہے آپ اس کا احساس کریں. تو یہاں سے آپ اپروچ کریں. یعنی وہ مخلوق سے تو نے صرف ایک مسئلہ سالو کیا کہ اس نے آپ کو بنایا ہے, بنانے کے بعد یو اسٹل نیڈ سم ون, اف ناٹ گاڈ دین سم ون ایلس. اور جب کسی اور کو پھر بڑھتے ہیں آگے تو کیا ہوتا ہے, آپ سپرسٹیشس بھی ہو جاتے ہیں, آپ کے اندر جو ایک پرابلم مینٹل پیدا ہوتا ہے ڈسکمفرٹ کا, اس کا کوئی آپ کو علاج نہیں ملتا, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ دنیا میں یہ جو اتنا ظلم ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, یہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا کار فرما ہے. تو اتنے زیادہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کا جواب نہیں ملتا تشفی بخش پھر. اور وہ پھر جیسے یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر آپ وہ عبادت نہ کریں تو یہ ناشکری ہوتی ہے, یہ سرکشی ہوتی ہے. ظاہر ہے عبادت دیکھیے پھوٹتی یہیں سے ہے کہ آپ خدا کی نعمتوں کا جب شکر ادا کرتے ہیں, اس کا ادراک کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بنایا, تو آپ وہ ریپے کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو شکر کا جو فائدہ ہے اس کو آپ ہی کو پہنچ رہا ہے,
کیونکہ جب آپ کرٹیسی شو کرتے ہیں, یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ کے دوست نے تحفہ دیا, اگر آپ کرٹیس ہیں تو یو ول سے تھینک یو اینڈ مے بی یو ول گیو ہم اے بیٹر گفٹ. اف یو ڈونٹ, تو آپ کے بارے میں کیا ہوگا, یو بیکم اے ڈسکرٹیس پرسن. تو نقصان آپ اس کو تو نہیں ہوگا, وہ آپ ہی کو ہوگا. تو بالکل ایسے ہی جب آپ شکر کرتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ آپ ہی کو پہنچتا ہے. تو قرآن نے اس کو بیان کیا کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, کہ جو شکر کرتا ہے اس کا فائدہ تو اسی کو پہنچتا ہے, خدا کو تو نہیں پہنچتا. خدا تو اصل میں اس ایکٹ سے کہ آپ شکر کر رہے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ ہاں ایک آدمی نے رویہ ٹھیک اڈاپٹ کیا. Person with the question is Rakia Khwaja. ڈاکٹر میں نے ایک ون آف دا چیٹس پہ ایک بڑا ڈسٹربنگ جیسا کوشچن کسی نے پوچھا تھا. آئی ول ریڈ اٹ آؤٹ ٹو یو. اٹس اے سلام, اف یو کوڈ پلیز گائیڈ می وین incest was banned by Allah. I just read Genesis in Bible. It tells many stories was incest, like Hazrat Lut, Hazrat Ibrahim. Was incest allowed at that time, or Bible is misguiding us? So اس پہ آپ ذرا کمنٹ کریں, because this to me just didn't make any sense. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کتاب پیدائش ہے نا, بک آف جینیسس ہے, ذہن میں رکھیے گا کہ وہ زیادہ تر تاریخ ہے, وہ اصل بائبل نہیں, اصل تورات نہیں ہے. اصل تورات تو ڈیوٹرانومی ہے جو کتاب استثناء کہلاتی ہے, which is the fifth book of the Bible, Old Testament, جس کو ہم Pentateuch کہتے ہیں. تو جو بک آف جینیسس ہے جہاں پہ یہ سٹوریز ہیں پروفٹس کی جس میں انہوں نے انسیسٹ کیا یا اس سے بھی بڑھ کے اور بعض چیزیں ہیں, وہ زیادہ تر ببلیکل ہسٹری ہے جو ڈسٹارٹیڈ ہے. تو دس از ناٹ دا ریویلڈ پارٹ, یہ خدائی چیز نہیں ہے بلکہ یہ انسانوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے کہ جو اس میں داخل کر دی گئی ہے. اس وجہ سے اس میں سے کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے واضح کیا ہے, اور اکثر جگہ پہ تورات کو کریکشن کی ہے, یہاں پہ تورات کی تاریخ کو, یعنی ہسٹری آف تورات کو یا ببلیکل ہسٹری کو, کہ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. تمام انبیاء جو ہوتے ہیں وہ نقل فطرت کا بہترین ثمر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ the best of people of their times, اور ان کے اندر جو انسانی حص اور اخلاقی حص ہوتی ہے وہ اعلیٰ ترین ہوتی ہے, which makes them entitled to be selected as prophets of God وغیرہ. تو اس وجہ سے یہ ان کو بتائیں کہ یہ حصہ وہ ہے بائبل کا یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو ببلیکل ہسٹری سے متعلق ہے. It is not a revealed, yeah, it's not from God, it is written by man, it has been subjected to a lot of interpolations and distortions. Next question is from Nazish Sikandar. I just had a question that if hanging pictures, photographs of your family and your friends, is it really forbidden in Islam? And جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں تصویریں لگی ہوتی ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے, تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ I'm very fond of pictures because they give me a lot of happiness. جی آپ کا سوال پہنچ گیا, بالکل آپ کا صحیح ویلڈ سوال ہے. اس کو ہم کئی مرتبہ زیر بحث لا چکے ہیں. اگر آپ سورسز کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں میں اس کا تذکرہ آ گیا ہے, اور وہ حدیثیں تمام تر اس ایشو سے ریلیٹڈ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تصویریں بنائی جاتی تھیں, جو مورتیں بنائی جاتی تھیں وہ پوجا کے لیے بنائی جاتی تھیں. وہ ان فرشتوں کی بیٹیاں, فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے, ان کی انہوں نے مورتیں بنائی ہوئی تھیں, اور ان مورتوں کو اور ان تصویروں کو وہ پوجتے تھے. تو اس طرح کی تصویروں کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے کہ ایسی تصویریں ناجائز ہیں. رہ گئی وہ تصویریں جو آپ اپنے رشتہ داروں کی کھینچتے ہیں یا کھینچتی ہیں یا بناتی ہیں یا پینٹ کرتی ہیں یا اسکیچ کرتی ہیں یا کیمرے سے کھینچتی ہیں, دے آر آل الاؤڈ. ان کا کوئی لنک اس چیز سے نہیں ہے کہ فرشتہ داخل نہیں ہوتا. فرشتہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں ایسی مورتیں ہوں جن کو پوجا جاتا ہے. یہ ایک بالکل اور چیز ہے, اور یہ عام پکچرز جو ہیں یہ بالکل اور چیز ہیں. دونوں کو ملانا نہیں چاہیے, اور انفارچونیٹلی ان کو ملانے کی وجہ سے یہ ایشو پیدا ہوا ہے. Our next question is from Adila. بہت اچھا تھا آپ کا راؤنڈ اینگر مینجمنٹ والا, اور ایک راؤنڈ کر دیجیے آپ اس پہ. مجھے وجہ سے غصہ نہیں آتا تو جو بدمزاج ہوگا ان سے بچا کیسے جائے, یعنی جن کو غصہ آتا ہے ان سے کیسے بچا جائے, ان سے کیسے بچا جائے. دیکھیے وہ تو یہی ہے کہ بس آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں. وہ ساری وہ باتیں جو ہم نے آج ڈسکس کی ہیں, اگر وہ بد مزاجی ہے تو اس بد مزاجی کے آگے آپ نے پیشنس اور ایک چیئرفل کاؤنٹیننس, اور جی مجھے تو غصہ نہیں آ رہا, دوسروں کا غصہ ہے جس سے ڈیل کرنا ہے. دوسروں کے غصے کو ڈیل کرنے کا یہی طریقہ ہے نا کہ آپ اگنور کر دیں ٹوٹلی. آپ یہ سنی انسنی جب کرنا شروع کریں گی اور آپ محسوس کرے ہوگا وہ دوسرے کو کہ بھی غصے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا, تو 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کو غصہ کرنے کے جواب میں جب ان کو پیشنس سے سابقہ پیش آتا ہے تو وہ میلٹ ہو جاتے ہیں. 10% ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھر بھی نہیں ہوتے, وہ ان کے لیے دوسرے پھر میجرز لینے پڑتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں
ان کا دل پسیج جاتا ہے کہ اگر وہ آپ سے زیادتی کریں اور زیادتی کے جواب میں آپ کوئی بری بات نہ کریں، بلکہ آپ کو جب موقع ملے دوسرے آدمی کی خدمت مدد کرنے کا، بدمزاج لوگوں کی، اگر آپ اس چیز کو، اس خدمت کو جاری رکھیں، ان سے اچھائی کرتے چلے جائیں، تو یہ وہی بات ہے جو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ برائی کا جواب جب اچھائی سے دینا شروع کرتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اذ الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ جس کے اور آپ کے درمیان یہ رائولری ہے وہ آپ کا جگری دوست بن جاتا ہے. جو آپ نے بائبل کا ورس ہمیں آج پڑھایا، اس کو ہمیں ملتا ہے انسان سے رضاؤں میں بھی ایک بات ہے کہ یہ وہی بات ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک شبد اس کے بہت سے آتا ہے اور ایک جی بالکل وہی ہے، بالکل وہی ہے. تشاکسون کے الفاظ آتے ہیں کہ جو شریک ہے بہت سارے آقاؤں میں، اور یہاں یہ ہے صرف یہ ان کو انہوں نے تمثیل اور جگہ پہ استعمال کی. یہاں پہ جو ایک سے زیادہ تعدد کا ذکر تھا وہ خدا اور ویلتھ کے بارے میں، وہ آپ کہہ سکتے ہیں لالچ، اور لالچ کے بجائے دوسروں کے کام آنے میں یا سیلف لیس ہونے میں، گویا کہ سیلفشنس اور سیلف لیسنس کے درمیان وہ تقابل تھا. یعنی دونوں آپ کے اکٹھی ترجیح نہیں بن سکتے. مطلب تھوڑا سا مثال میں فرق ہے لیکن سمجھ جی جی. Thank you very much, Dr. Salim. Our next question is from Sohail Anwar. Thank you for the second opportunity. ڈاکٹر سلیم، میرا سوال بھی آج کی ٹاک سے ریلیٹڈ ہے. جو قرآن کی آیت کو آپ نے ڈسائفر کیا، اس میں ایک ورس یہ تھی کہ قرآن جب ہم سنتے ہیں تو میں ایگزیکٹلی بھول گیا کہ وہ ہمیں سولس پرووائڈ کرتی ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ، زادتہم ایمانا، آپ کا ایمان اسٹرینگتھن ہو جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور I've always thought about this, always pondered on this کہ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ قرآن کی ریسیٹیشن ہوتی ہے، سنتے ہیں سکون ملتا ہے یا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یا اب ظاہر ہے جب ہم بچپن سے پیدا ہوتے ہیں مسلمان گھروں میں تو قرآن ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے اور ہائٹ تک ہوتا ہے قرآن ہمارے سامنے ہمیشہ سے. اور پھر جو ریسیٹیشن اس میں لوگ کرتے ہیں، بہت خوبصورت آواز والے لوگ ہیں وہ ریسیٹیشن کرتے ہیں، ان کی ریسیٹیشن پاپولر ہوتی ہے، ان کے اندر ایک ریزم ہوتا ہے. تو یہ پلاسیبو افیکٹ نہیں ہو سکتا قرآن کا ہمارے اوپر کہ جب ہم سن رہے ہیں تو وہ ہوتا ہے. جی جی بالکل پلاسیبو افیکٹ ہو جاتا ہے. بالکل نہیں، اس کی وجہ یہ کہ پلاسیبو افیکٹ کو اگر آپ مان بھی لیں تو جو قرآن کہنا چاہ رہا ہے وہ اس سے مختلف ہے. اور وہ یہ کہ ایک تو ہے نا کہ آپ کو ایکلیمیٹائز کر دیا جائے اور آپ کو محسوس ہو کہ آپ بچپن سے ایک چیز سن رہے ہیں تو اس نے ہونا ہی ہونا ہے، تو آپ جیسے ہی وہ ہوگا آپ کو وہ فیل ہونا شروع ہو جائے. یہ قرآن یہاں اس سے مختلف بات کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ پرماننٹلی رہے گی. یعنی پلاسیبو افیکٹ میں تو جب وہ ہوتا ہے تو رہتا ہے، بعد میں ختم ہو جاتا ہے. یہاں تو یہ ہے کہ آپ خداوند تعالیٰ کے کلام کو جب سنتے ہیں، اس کے نام کو سنتے ہیں، اور جو اس نے وعدے کیے ہوئے ہیں اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ پورے ہو رہے ہیں. جو قرآن مجید میں تذکرہ آ رہا ہے وہ بات سچی ہے جو آپ کے سامنے ایکچولی آبزرو ہو رہی ہے. تو یو فیل کہ جو آپ نے جس پہ ایمان لے کے آئے، جو آپ کی بلیف تھی، وہ اسٹرینگتھن ہوگی کہ ہاں واقعی خدا ہے، آخرت آنے والی ہے، ہمیں جواب دہی کرنی پڑے گی، اور وہاں ہمیں جو ہمارے یہاں نقصانات ہوئے اللہ تعالیٰ کو کمپنسیٹ بھی کرے گا. تو یہ وہ ایک پرماننٹ چیز ہے جو آپ کے پاس رہتی ہے. یعنی اٹ از لائک اٹس بیکمز یور ہیریٹیج کہ بھائی ہاں دس از سم تھنگ وچ ریمینز ود یو. اٹس ناٹ لائک ٹیمپرری اور ٹرانزینٹ تھنگ کہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو ہو جائے گا. نہیں، وہ سننے کے بعد یو ول ریٹین دیٹ فیلنگ کہ ہاں میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اور قرآن میں جو تذکرہ کیا ہے اتنا سچا ہے کہ جو اس نے لکھا ہوا ہے مجھے نظر آ رہا ہے. اینڈ therefore this cannot be something of a transient thing or maybe something which is a hoax. So وہ ایک رہتا ہے. تو وہ جب نیکسٹ ٹائم آپ سنتے ہیں تو جتنا آپ کا فیتھ تھوڑا سا اور پرماننس آئی بھی ہوتی ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے. تو اس کی تو نہایت نہیں ہے. تو یہ ایکچولی کیپس آن انکریزنگ. سو یہ وہ حقیقت ہے جو ان آیتوں میں بیان ہوئی ہے. اگر میں اپنی بات Thank you very much, Dr. Salim. We'll be taking our last question of the day from Imran Babar. ڈاکٹر صاحب، قرآن میں یا روایات میں ہمیں کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ اس کائنات کے اندر کہیں اور بھی انٹیلیجنٹ اکاؤنٹیبل لائف ہو سکتی ہے؟ بالکل ملتا ہے. سورہ طلاق میں آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 کائناتیں بنائیں اور ہر کائنات میں ایک ایسی زمین رکھی جیسے کہ اس پہلی کائنات کی زمین ہے، جیسے ہماری زمین ہے. تو اس سے تو صاف لگتا ہے کہ 6 جگہیں اور ہیں اس کائنات میں جہاں پہ ہماری طرح کی زمینیں ہیں اور ہماری طرح کے، یہ ضروری نہیں کہ ہماری طرح کے ہوں لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائف فارمز ہیں. اور یہ جو آپ ایکسٹرا ٹریسٹریل یا ای ٹی کی طرح کی جو سائنس فکشن موویز آج سے 30 سال 20 سال پہلے بنی ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے کہ ایکسٹرا ٹریسٹریل لائف از پاسبل.
दे आर 6 other planets besides this earth जिसके अंदर सिमिलर लाइफ फॉर्म्स हैं. अब वी डोंट नो कि वो कितने सिमिलर है, लेकिन मिसला हुन्ना का मतलब है इस तरह के. ऐसे रिवायात में भी इसकी कोई तस्वीर आती है? मेरे इल्म में नहीं है ऐसी कोई रवायत जिसमें ये बात कही गई हो, मेरे इल्म में नहीं है. आप देख सकते हैं उस आयत के तहत, आप इब्ने कसीर को निकाल के देखें, अगर कोई रवायत होगी तो वो उन्होंने लाजमन बयान कर दी होगी. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह विल सी ईच अदर नेक्स्ट ईयर. इज दैट सो? ओके, नेक्स्ट ईयर Inshallah. next year, बहुत शुक्रिया. Thank but you. next week as well. Inshallah. Khuda Hafiz.